اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من غلب الحق کا غلبہ، جو شخص حق کو مغلوب کرنا چاہے گا خود مغلوب ہو جائے گا۔ من غلب الحق کا غلبہ، جو شخص حق کو مغلوب کرنا چاہے گا وہ خود مغلوب ہو جائے گا۔ بے شماری میرے عزیز بھائیوں، ہماری جو ہے المقصد الخامس فی المطلق والمقید والمجمل والمبین کے بارے میں تھی۔ مقصد خامس جو مطلق اور مقید اور مجمل اور مبین کے بارے میں ہے، اس میں 6 فصلیں تھیں۔ آج ہماری جو فصل ہے وہ دوسری آپ کی خدمت میں ہے۔ الفصل الثانی الفاظ المطلق، دوسری فصل جو ہے وہ الفاظ مطلق کے بارے میں ہے۔ الفاظ مطلق چند ایک بیان ہوئے ہیں۔ ایک ان میں اسم الجنس ہے، اسم جنس ہے۔ نمبر 2 علم الجنس ہے۔ نمبر 3 المعرف بالالف واللام ہے، اور نمبر 4 النکرۃ نکرہ ہے۔ الفاظ مطلق جو اصولیوں نے بیان کیے ہیں وہ یہ 4 ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اسم الجنس، علم الجنس، المعرف بالالف واللام، النکرۃ۔ اسم الجنس جو مطلق ہے تو یہاں بحث یہ ہے کہ کیا یہ وضع ہوا ہے ماہیت بقید اطلاق و سریان اور شیوع کے ساتھ۔ مطلق جو اسم جنس ہے یہ وضع ہوا ہے ماہیت بقید اطلاق کے ساتھ اور سریان اور شیوع کے ساتھ، یعنی بعین معنی کہ یہ ماہیت کی اطلاق جو ہے وہ قید ہے، ماہیت بقید اطلاق ہے۔ ایک بحث یہ ہے۔ سلطان العلماء سے پہلے یہی کہتے تھے کہ اسم جنس جو مطلق ہے یہ وضع ہوا ہے ماہیت بقید اطلاق کے لیے، اور میرے آقا جان سلطان العلماء کے بعد جو تحقیق آئی وہ یہ تھی کہ یہ اسم جنس وضع ہوا ہے ماہیت جو ہر قید سے خالی ہے۔ اسم جنس ماہیت کے لیے وضع ہوا ہے جو ہر قید سے خالی ہے، حتیٰ اطلاق کی قید سے بھی خالی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسماء اجناس کی مثالیں دیتے ہیں، اسد ہے، انسان ہے، بکر ہے، تمام کے تمام وضع ہوئے ماہیت جو ہر قید سے خالی ہے۔ یہ جناب ہے الفاظ مطلق میں سے پہلا۔ دوسرا میرے آقا جان ہے علم الجنس۔ تو لغت عرب میں اسماء ہیں جو اسماء اجناس کے مترادف ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہے معاملہ معرفہ والا کیا جاتا ہے، بخلاف اسماء جنس کے۔ اسماء اجناس کے ساتھ معاملہ نکرہ والا ہے، اور علم جنس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ معرفہ والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ علم جنس جو ہے وہ مبتدا بھی واقع ہو سکتا ہے، ذوالحال بھی واقع ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو مطلب اس میں جنس ہے وہ یہ واقع نہیں ہو سکتے ہیں، نہ مبتدا نہ ذوالحال۔ تیسرا جو کلمہ ہے المعرف بالالف واللام ہے، تو لام کو تقسیم کرتے ہیں لام جنس، لام استغراق اور لام عہد میں۔ لام استغراق جو ہے اس کو پھر تقسیم کرتے ہیں استغراق افراد میں اور استغراق خصائص افراد میں۔ لام عہد کی جو ہے تقسیم یہ ہے ذہنی، ذکری اور حضوری۔
پھر چوتھا جو الفاظ مطلق میں سے میرے آقا جان وہ ہے نکرہ۔ اصولیوں کے درمیان جو ہے نا اختلاف ہوا ہے اس بات میں کہ نکرہ جو ہے یہ فرد مردد کے لیے وضع کیا گیا ہے یا طبیعت کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ طبیعت جو بے قید وحدت ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ نکرہ جو ہے وہ طبیعت کے لیے وضع ہوا ہے لیکن وہ مقید ہے وحدت کے ساتھ، مقید ہے وحدت کے ساتھ۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل الثانی، الفاظ المطلق، الفاظ مطلق۔ اسم الجنس، کان رائی السائد بین الاصولیین قبل سلطان العلماء ان المطلق کا اسم الجنس موضوع للماہیت بقید الاطلاق والسریان والشیوع۔ کان رائی السائد بین الاصولیین قبل سلطان العلماء، سلطان العلماء سے پہلے اصولیوں کے درمیان جو رائے رائج تھی یہ تھی کہ مطلق جیسے اسم جنس ہے یہ وضع ہوا ہے ماہیت کے لیے بے قید اطلاق اور سریان اور شیوع اور شائع ہونا، علی نحو اس طرح کے کان شیوع بین الافراد والحالات من مدالیل اللفظ، ٹھیک ہے نا، اس طرح کہ یہ شیوع جو افراد اور حالات میں ہے یہ مدالیل لفظ میں سے ہے۔ فالرکبۃ فی آتک رکبۃ موضوعۃ لرکبۃ المطلقہ، رقبہ آتک رقبہ میں یہ وضع ہوا ہے رقبہ مطلقہ کے لیے، علی وجہ یکون الاطلاق قیداً، اس طرح کہ یہ جو اطلاق ہے وہ قید ہے، نظیر المفعول المطلق، مفعول المطلق، جو مفعول مطلق ہے وہ باقی مفاعیل کو آپ جانتے ہیں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کی قید آ گئی نا، المفعول المطلق۔ ولیکن صار الرائی السائد بعد تحقیق سلطان العلماء، لیکن سلطان علماء کے بعد جو رائے رائج اور غالب ہو گئی وہ یہ ہے ہو انہ موضوع للماہیت المعرہ عن کل قید حتی الاطلاق، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اسم جنس یہ وضع ہوا ہے ماہیت کے لیے، وہ ماہیت المعرہ تے عن کل قید جو ہر قید سے خالی ہے، حتی اطلاق کی قید سے خالی ہے۔ نظیر و مطلق المفعول، اس کی مثال ہے مطلق المفعول، جب مطلق مفعول کہیں تو ہر مفعول لیا جا سکتا ہے۔ وعلی ذلک فالاسماء الاجناس کالاسد و انسان و بکر کلها موضوعۃ للماہیت المعرۃ عن کل قید، اس بنا پر اسماء اجناس جیسے اسد، انسان، بکر یہ تمام کے تمام وضع ہوئے ہیں ماہیت کے لیے جو ہر قید سے کیا ہے جان خالی ہے۔ دوسری کیا ہے جی الفاظ مطلق میں سے علم الجنس ہے، ان فی لغت العرب اسماء ترادف اسماء الاجناس، لغت عرب میں اسماء ہیں جو مترادف ہیں اسماء اجناس کے، لیکن تعامل معها معاملۃ المعرفۃ، لیکن تعامل معها لیکن ان اسماء کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے معاملہ معرفہ والا، بخلاف الاسماء الاجناس، اسماء اجناس کے خلاف۔ فیعامل معها معاملۃ النکرۃ، پس معاملہ کیا جاتا ہے معها اسماء اجناس کے ساتھ معاملہ نکرہ جیسا۔ فہناک فرق بین ثعلب و سعالہ و اسد و اسامہ، ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں، سعالہ بھی لومڑی کو کہتے ہیں، اسد شیر کو، اسامہ بھی شیر کو۔ حیث یقع الثانی منہما مبتداً و ذا حال بخلاف الاولین، واقع ہوا ہے دوسرا یعنی بلا سعالہ اور اسد اور اسامہ میں سے اسامہ جو ہے، حیث یقع الثانی منہما ان میں سے جو دوسرا ہے وہ مبتدا واقع ہوا ہے، و ذا حال اور ذوالحال واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں واقع ہوتا ہے، بخلاف الاولین پہلے دو کے خلاف۔ حیث یقع الثانی دوسرا جو ہے منہما ان میں سے مبتدا واقع ہوتا ہے، ذوالحال واقع ہوتا ہے، بخلاف الاولین پہلے دو کے خلاف، ثعلب اور اسد کے خلاف، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ مبتدا و ذوالحال وغیرہ واقع نہیں ہوتے ہیں۔ وَهَذَا مَا دَعَهُمْ إِلَىٰ تَسْمِيَّةِ ذَلِكَ بِعَلَمِ الْجِنْسِ،
اور یہ وہ چیز ہے جو علماء عرب کو جس نے دعوت دی ہے الی تسمیت ذالک کہ اس کا نام رکھیں علم جنس۔ 3 آقا جان المعرف بالالف واللام، معرف بالالف واللام، اللام تنقسم الی لام الجنس واللام الاستغراق واللام العہد، لام تقسیم ہوتی ہے لام جنس، لام استغراق اور لام عہد کی طرف، واللام الاستغراق تنقسم الی استغراق الافراد و استغراق خصائصها، لام استغراق تقسیم ہوتی ہے استغراق افراد کی طرف اور استغراق خصائص افراد کی طرف، واللام العہد تنقسم الی ذہنی و ذکری و حضوری، لام و عہد جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے ذہنی، ذکری اور حضوری کی طرف، فصارت تلاقسام ستتان، پس اقسام 6 ہو گئیں، والمقصود من ہا ہنا المحلہ بلام الجنس، یہاں جو مقصود ہے وہ محلہ بلام جنس ہے، مثل قولہم التمرۃ خیر من جرادۃ۔ چوتھا جو لفظ ہے الفاظ مطلق میں سے وہ ہے النکرۃ، اختلفت کلمۃ الاصولیین فی ان النکرۃ هل وضع للفرد المردد بین الافراد و موضوعۃ للطبیعۃ المقیدۃ بالوحدۃ، اصولیوں کے درمیان اختلاف ہے کہ نکرہ جو ہے کیا وہ وضع کیا گیا ہے فرد مردد کے لیے افراد کے درمیان، او موضوعۃ للطبیعۃ المقیدۃ بالوحدۃ، یا یہ نکرہ وضع کیا گیا ہے، وضع ہوا ہے طبیعت کے لیے جو مقید ہے وحدت کے ساتھ، والتحقیق ہو والثانی، تحقیق کے مطلب یہ ہو والثانی ہے، یعنی نکرہ وضع ہوا ہے طبیعت بقید وحدت، لأنہا عبارۃ عن اسم جنس الذی دخل علیہ التنوین، اس لیے کہ نکرہ جو ہے یہ عبارت ہے اسم جنس سے الذی دخل علیہ التنوین، کہ جس کے اوپر تنوین داخل ہوئی ہے، فاسم الجنس یدل علی الطبیعۃ، اسم جنس دلالت کرتا ہے طبیعت پر، والتنوین یدل علی الوحدۃ، اور تنوین دلالت کرتی ہے وحدت پر، واما القول بانها موضوعۃ للفرد المردد بین الافراد فغیر تامن، اما یہ گفتگو کہ یہ نکرہ وضع ہوا ہے فرد مردد کے لیے افراد کے درمیان، یہ بات تام نہیں ہے، فغیر تامن، کیوں آقا جان؟ اذ لازم ذالک ان لا یصح امتثال، ان لا یصح امتثال، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا امتثال کرنا صحیح نہ ہو، اذا وقع متعلقا للحکم، جب وہ واقع ہو متعلق کی حکم تو اس کا امتثال کرنا صحیح نہ ہو، کیوں؟ لأن الفرد الممتثل بہ فرد متعین، اس لیے کہ فرد جو ممتثل ہے جس کا امتثال کرنا ہے وہ فرد متعین ہے، مع ان المأمور بہ هو الفرد المردد، جبکہ مأمور بہ جو ہے وہ فرد مردد ہے، فإذا قال جئنی بإنسان فأی انسان أتیت بہ فہو ہوا، جب وہ کہے جئنی بإنسان، ٹھیک ہے نا، فأی انسان أتیت بہ، تو پس آپ جو انسان بھی لائیں گے فہو ہوا، تو وہ وہی ہے مطلوب ہے، ولیس مرددا بینہ و بین غیرہ، اور وہ مردد نہیں ہے اس کے اور غیر کے درمیان، وہ مردد نہیں ہے۔ تو خلاصہ آقا جان یہ جو دوسری فصل تھی نا آج کے درس میں الفاظ مطلق کے بارے میں تھی، اور ایک کلمہ اس میں آیا ہے جناب لفظ اسم الجنس، اس میں اصولیوں کے درمیان سلطان العلماء سے پہلے اسم جنس کے بارے میں رائے یہ تھی کہ یہ مطلق ہے لیکن بے قید اطلاق ہے، ماہیت بے قید اطلاق اور سریان کے ساتھ ہے اسم جنس، لیکن سلطان العلماء کے بعد جو تحقیق ہوئی اسم جنس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ اسم جنس جو ہے نا یہ وضع ہوا ہے ماہیت کے لیے جو کہ ہر قید سے خالی ہے، ٹھیک ہے نا۔ علم الجنس کی دوسری بات کی میں نے آپ کی خدمت میں، اور عرض کیا کہ یہ اسماء اجناس کے مترادف ہے، لیکن علم جنس کے ساتھ معاملہ مرفع والا ہوتا ہے۔ تیسرا کلمہ معرب بالف لام تھا، اور چوتھا نکرہ تھا، یہی اختلاف تھا کہ نکرہ آیا فرد مردد کے لیے وضع ہوا ہے یا طبیعت بے قید وحدت ہے، تو نتیجہ لیا ہے کہ طبیعت بے قید وحدت کے لیے وضع ہوا ہے۔ موفق مید رہو، سلامتی عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔